8 قسم کی عورتوں سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ جس عورت سے خوش ہوتا ہے اس کے جسم میں 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قدامت پسند معاشرے ہمیشہ عورت کو پابند سلاسل کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ عورت اگر میدان میں آ جائے تو اس کی قابلیت کا مقابلہ آسان نہیں۔ عورت کی یہ فطرت سے گھبرا کر عورت کو روایات اور رسوم کی حدود میں پابند کر دیا جاتا ہے یا پھر جان سے بھی مار دیا جاتا ہے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہم عورت کو اس کا صحیح مقام دینے سے قاصر ہیں۔ عورت تاریخ کے ہر دور میں مرد کے تابع رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کھل کے نہ سوچ سکتی ہے نہ جیت سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو ترقی یافتہ ممالک میں عورت مرد کو مساوی بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ملک ترقی کر گئے ہیں۔ ہمیں معاشرے کی اس نصف سچائی کو پوری آب و تاب سے چمکنے کی اجازت دینا ہوگی، سچ سننے اور بولنے کی طاقت پیدا کرنا ہوگی۔ عورت معاشرے کی پہچان ہوتی ہے۔ عورت کو اعتماد اور عزت صرف عزت دار معاشرہ ہی فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے، کیا شوہر والی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ میں نے کہا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں جن کا انسان اگر شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بہت سی ایسی ہیں جو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو انسان کی محنت کے عوض اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ سب کچھ استعمال کرنے کے باوجود بھی بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے راضی نہ ہو تو اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہو سکتی۔ رزق کی تقسیم کا اختیار خلاق عالم نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر بسنے والی کوئی زیرو چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اس کو باہم نہ پہنچ رہا ہو۔ انسان کو رزق بانٹنے میں تقسیم کا طریقہ کار یہ رکھا کہ کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، تاکہ ہر ایک اپنے خالق اور رزاق کا شکر ادا کرتا رہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہے یا نہیں، اور کسی کو تنگی دے کر آزماتا ہے کہ وہ کتنا راضی ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے تو ایسے انسان پر اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے تعلیمات اسلام کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں بھرپور آزمائشوں میں گزری۔ یہ آزمائشیں صبر و استقامت کی پیکر شخصیات کو نمایاں کرتی ہیں۔ مشکل حالات اور علام و مصائب میں ان حضرات کی زبان پر شکوے شکایات کی بجائے حکمت پر مبنی کلمات ہوا کرتے ہیں۔ بندگان کے اس مصائب و علام کو سہنا اور ان کی وجہ سے انعامات خداوندی کے ملنے سے بندے پر واضح ہو جاتا ہے کہ مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنا ہی انسان کے لیے بارگاہ خداوندی سے خیر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا جتنی آزمائش سخت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند فرماتا ہے تو اس کی آزمائش کرتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہوا تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہو تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضامندی کا دل سے اعلان کیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پالے گا۔ نمبر 1، خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر شے سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی شخص سے محبت صرف خدا کے لیے کرے، یعنی دنیا کی کوئی غرض اسے مطلوب نہ ہو۔ نمبر 3، جب خدا نے اسے کفر سے نجات دے دی تو پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینکا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ دوست سے محبت کی بنیاد خاندان، قبیلہ، زبان، وطن یا دنیاوی مفاد نہ ہو، بلکہ کسی سے اس لیے محبت ہو کہ وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے والا نیک آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب بیوی، بچوں، ماں باپ، دوست، احباب یا دنیاوی مفادات کا تقاضا کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی کا ہو تو ان سب کو نظر انداز کر کے ان کی ناراضی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا جائے۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی۔ اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جی، یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، اور ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں۔ یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے، اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت کے بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گویا رحمت کا دروازہ کھول دیا، تو باپ کے لیے یہ رحمت بن گئی
کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ یہ اگر کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ جب بچے کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہے، تو فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ ہونے کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ اب اس پر 2 خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت اور دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو 2 بوجھ پڑ گئے۔ جب خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، نماز 1 پڑھی 21 نمازوں کا ثواب پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کی سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتی ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اے مردو، تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یعنی یہ حاملہ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 9 مہینے کا وقت ہے، یہ پورا حمل کا زمانہ یہ عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا، اسی لمحے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہے، اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے وہ عہدہ برا ہو رہی ہے، اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے ہوں کی آواز نکل رہی ہے، اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہوں نکلے گا، مگر نام اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو درد محسوس ہو رہی ہے، وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، لگیں پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب ادا فرما دیتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا تو زچہ بچہ خیریت سے ہے، تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اب تو فارغ ہو چکی، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی، وضع حمل کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اجر دیا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا کہ جس طرح وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، وہ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ماں اپنے بچی کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
عورت یعنی ماں نے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا، جب وہ بیٹی حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنی اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا یہ تو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہا ہے۔ یہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلاً کون سی عورت ہے جو گھر کے اندر صفائی کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی ہے، گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی؟ یہ کام تو عورتیں گھر میں کرتی ہی رہتی ہیں، اس پر بھی عورت کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہیں، کچن کی چیزوں کو ہی لے لیں تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش 50 چیزوں کو ترتیب سے رکھتے ہی ہوں گی۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے کہ بس میں اپنی امی سے ملنے جا رہی ہوں، یہ نیت نہیں ہوتی۔ میرے اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس بچے کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت کر لے کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں اور شوہر سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اب بتائیے ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہے کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہر قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے، جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج یا عمرہ کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس لیے کہ ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم میں کون سی 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں؟ نیک اعمال کا ایک مسلمان کا راز المال ہے، انہی کے لیے وہ پیدا ہوا، انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کھجور کی گٹلی کی شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ سورۃ النساء۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مسلمان مرد یا عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ایک بہت بڑی رحمت اور سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی ہدایت پر ہر انسان کو نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہوں میں شامل کر دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی جانب رغبت یہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہے، لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی اور ہدایت کے راستے پر ضرور چلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔